السلام علیکم بچوں۔ کلاس 4 کے اردو کا لیسن شیخ العالم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب اس کے جو باقی جانکاری ہے آپ کے سبق میں، آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جو بچی ہوئی جانکاری ہے جو آپ کو ابھی تک نہیں بتائی۔ شیخ العالم جو تھے وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی، پرہیزگاری، انسان دوستی، مساوات، ہمدردی اور محبت کا درس دیا۔ مذہبی رواداری، اتحاد اور بھائی چارہ جیسی خصوصیات ان کی تعلیم میں شامل ہیں، اور انہوں نے کشمیر کے مختلف علاقوں میں تبلیغ اور اپنے پیغام کو عام کیا۔ شیخ العالم کشمیری زبان کے بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ صرف ایک صوفی بزرگ بھی نہیں تھے بلکہ ایک شاعر بھی تھے۔ وہ کشمیری زبان کے شاعر تھے۔ انہوں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا اور عوام کو اخلاق اور حرمت خلق کا سبق دیا، اور زور دیا کہ جو عوام ہے وہ حرمت خلق کرے اور خدا پرستی، پرہیزگاری اور دینداری کے کاموں میں لگی رہے، اور یہی درس ان کا تھا۔ ان کی واعظ و نصیحت یہی تھی۔ ان کی شاعری کے شعروں میں یہ بات واضح جھلکتی ہے کہ وہ ایک خدا پرست تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، اور سب لوگوں کو اسی دینداری اور پرہیزگاری کا سبق دیا انہوں نے۔ ان کی جو واعظ و نصیحت میں جو کلام انہوں نے پڑھا وہ آج بھی کشمیر کے اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ شیخ العالم جو تھے ان کی وفات 1438 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور وہ چراغ شریف میں دفن ہوئے، اور جس کی وجہ سے چراغ شریف کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور عقیدت مندوں کی ہمیشہ وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ لوگ نہ صرف کشمیر سے بلکہ دور دور سے وہاں آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اور جمعرات کو ایک خصوصی اجتماع بھی وہاں ہوتا ہے۔ کشمیر کے اولیاء کرام میں حضرت شیخ العالم کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ تو آئیے بچوں جلدی سے اس لیسن کا ریویژن کرتے ہیں۔ شیخ العالم کا اصلی نام کیا تھا؟ حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک صوفی بزرگ تھے، اور ان کو کیا کیا القاب ملے ہیں؟ ان کو القاب ملے ہیں علمدار کشمیر اور شیخ العالم اور نندا ریشی۔ میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، نندا ریشی بھی ان کے آبا و اجداد کشتواڑ کے راجا تھے۔ وہاں لڑائی میں پاس ہوئے تو کشمیر آئے، اور کشمیر کے راجا نے انہیں روپوان کا علاقہ دیا، جاگیر میں دیا۔ انہی کے خاندان سے سلسنس ایک نامور بزرگ تھے جنہوں نے سید حسین سمنانی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یاسمن رشی کے پاس جا کر اسلام قبول کیا، اور یاسمن رشی نے ان کا نام شیخ سلار الدین رکھا، اور صدرہ موجی یعنی صدرہ نام کی لڑکی جن کا تاریخ میں نام صدرہ موجی آتا ہے، اس سے ان کی شادی ہوئی۔ شیخ سلار الدین اور صدرہ موجی کشمیر کے ایک گاؤں کیموا میں رہتے تھے۔ اسی مقام پر ان کے یہاں 1377 عیسوی میں شیخ نور الدین نے جنم لیا۔ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، اور لالا عارفہ نے جب لالا عارفہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے نومولود بچے کو کشمیری میں کہا، جس کے معنی ہے کہ جب جنم لینے سے تمہیں نہیں شرمائے تو آپ دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو؟ ننھے شیخ نے ماں کا دودھ پیا، تو یہ لالا عارفہ تھیں جنہوں نے یہ لفظ کہے تھے۔ اس کے بعد جو شیخ العالم تھے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اور انہوں نے انسان دوستی، مساوات، ہمدردی اور محبت کا درس دیا، آپسی بھائی چارے کا سبق دیا۔ وہ کشمیری زبان کے بہت بڑے شاعر تھے، اور اپنی شاعری کو تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا، اور آخرکار 1438 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کہاں مدفن ہوئے؟ چراغ شریف میں۔
تو بچوں یہ کچھ باتیں تھی اس لیسن کی جو آپ کو یاد رکھنی تھی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی لیسن کی مشق کریں گے. والسلام.